اچھا فاروق ستار صاحب، یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کیا اس پالیسی پر اب عمل کر رہی ہے کہ جو حکومت بھی آئے گی آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے اور اپنا جو منشور ہے اس کو امپلیمنٹیشن اس پر کرنی؟ دیکھیں، ہم نے کسی بھی حکومت کو کبھی خود نہیں چھوڑا ہے. جب ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تو پھر ہم حکومت میں گئے بھی اور حکومت سے باہر بھی آئے. ہم نے حکومت میں کی بھی سیاست کی اور اپوزیشن میں رہ کر بھی سیاست کی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو سیاست کے جو بھی طریقے ہیں وہ سب اختیار کیے ہیں. اب یہ وقت اور موقع کے اعتبار سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ملک کی کیا ضرورت ہے. اگر ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ ہے اور اس کے ملک کے استحکام کے لیے اگر بہت ساری باتیں ہیں کہ جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں اور بہت سارے ہمارے مسائل ہیں حکومت میں رہ کر بھی، ہمارے وزراء کے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس وقت یہی دیکھ رہے ہیں کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی جو اس وقت ہماری ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے، اس پاکستان کو اب ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنانا ہے اور یہ طے کرنا ہے کہ یہ بیت اللہ محسود کا پاکستان نہیں ہے. مالاکنڈ میں جو کامیابی حاصل ہوئی اس کے بعد اب وہاں سیاسی عمل کس طرح شروع ہوگا. پھر اگر جنوبی وزیرستان میں بھی اسی طرح کا اگر آپریشن ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد سیاسی عمل کو کس طرح جاری کیا جائے. اب ملک میں سیاسی، معاشی اور سماجی ایسے اصلاحاتی ایجنڈے کی ضرورت ہے جو کہ 62 سال کے ایڈہاکزم کو ختم کر سکے. اور اگر ہم حکومت میں رہ کے اپنا پیغام بھی پورے پاکستان میں آسانی کے ساتھ پھیلا سکتے ہیں اور ملک میں استحکام کے لیے بھی جو ہے وہ ایک ہمارا اس میں کردار سامنے آتا ہے. اور پھر خاص طور پر سندھ میں جب پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان جو ہے وہ 90 کی دہائی میں بڑے تلخ تعلقات رہے ہیں اور ان دونوں کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے صرف سندھ کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ سندھ چونکہ اور کراچی چونکہ پاکستان کی جو ہے وہ معاشی شہرگ ہے، اقتصادی شہرگ ہے، تو اس کی وجہ سے پورے ملک کے لیے جو ہے وہ ایک سنگین مسئلہ پیدا ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ساری سیاسی جماعتوں نے ماضی سے سبق سیکھے ہیں اور سب برداشت اور تحمل کے کلچر کو فروغ دینے کی بات کر رہے ہیں اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی جمہوری عمل قائم رہا تو پھر ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں گے. اگر یہ تسلسل ہی ختم ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری سب نے محسوس کی ہے. اور ہم نے تو یہ بھی چاہا تھا کہ ہم حکومت میں نہیں گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب 18 فروری کے انتخابات ہوئے پھر حکومت سازی ہوئی تو ہم تو اپوزیشن میں تھے اور ہم تو ایک مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے تھے. پھر جب پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی کو خیر بات کہا اور آصف علی زرداری صاحب نے سندھ کے استحکام کے لیے، اور سندھ چونکہ پاکستان کی معیشت کی شہرگ ہے، تو ملک کے وسیع تر مفاد میں جب ہم سے یہ کہا اور جو سیاسی پروگرام انہوں نے ہمارے سامنے رکھا وہ ظاہر ہے کہ ایک وہ بھی اعتدال و ترقی پسند جماعت ہے، وہ بھی ایک قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک فلاحی، ایک مہذب اور ایک جمہوری پاکستان بنانا چاہتے. تو بہت ساری ایسی قدریں مشترک ہیں. تو ہم نے بلکہ ہماری خواہش تو تھی کہ نواز شریف صاحب بھی اس اور پی ایم ایل این بھی اس الائنس پہ، الطاف بھائی نے تو ان سے اپیل بھی کی تھی کہ آپ ایسے وقت میں آصف علی زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے نہ جائیں، ان کا ساتھ دیں اور حکومت میں رہ کے ان چیلنجوں سے ملک کو باہر نکالیں. لیکن جو شدت ہے آپ نے پرویز مشرف کی، اسی شدت سے سپورٹ کیا ان کو. اب آصف علی زرداری صاحب کو بھی آپ اسی شدت سے سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیا کوئی تضاد ہے آپ کی پالیسی میں یا صرف حکومت کے ساتھ رہنا؟ نہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو تضاد بالکل نہیں ہے. ایک پالیسیوں کا تسلسل تو پرویز مشرف کے زمانے سے چل ہی رہا تھا. اب اگر اس کا علم آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ میں اور انہوں نے انہی پالیسیوں کا بیڑا اٹھایا ملک میں اصلاحات کا، جس میں انتہا پسندی دہشت گردی کا خاتمہ ہے نمبر 1، نمبر 2 فاٹا کی اصلاحات ہیں، فاٹا ریفارمز جسے کہتے ہیں، جو گلگت بلتستان کے علاقے ان کو جس طرح کی خود مختاری دی گئی، اور پھر اسی طرح سے صوبائی خود مختاری کے اوپر جو ہے وہ ان کا کمٹمنٹ بار بار آ رہا ہے. پھر اس کے بعد زرعی اصلاحات کے لیے کوآپریٹو فارمنگ کو فروغ دینا، چھوٹے قرضوں کی اسکیمیں چلانا، بے روزگار تعلیم یافتہ ہنرمند نوجوانوں کو جو ہے وہ چھوٹے قرضے دینا. اور اگر یہ سارے ان کے بھی پروگرام ہیں جو ہمارے منشور کا بھی حصہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ غور سے دیکھیں تو پالیسیوں کا تسلسل ہے. ہم تو اپنی جگہ پر ہیں، اب کیوں کی جگہ پیپلز پارٹی حکومت میں آ گئی ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جو آصف علی زرداری ہیں وہ پرویز مشرف کے پروگرام کو آگے لے کر چل رہے ہیں. کم از کم میں تو اس طرح سمجھتا ہوں، میری ایم کیو ایم تو یہ بات سمجھتی ہے. نہیں دیکھیں، یہ تو ایک میرا تاثر ہے نا.
اور مجھے پتا ہے کہ یہ اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو پوری دنیا کے ساتھ مل کر، عالمی برادری کے ساتھ مل کر ہم کوشش کریں کہ پاکستان میں جو عدم استحکام ہے اس کو ختم کریں، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کریں، اور صرف اس میں فوجی کو استعمال نہ کریں بلکہ اس کے لیے اصلاحات کریں. اب وقت آ گیا ہے. تو یہ ساری وہی چیزیں جو ہم پرویز مشرف کے زمانے میں ان سے بھی کہتے تھے. پھر ہم نے تو پرویز مشرف کو کہا تھا کہ وہ بلوچستان میں جا کر انہوں نے اپنی سب سے بڑی غلطی کی، اور نیپولین کی جو شکست ہوئی تھی وہ واٹر لو میں ہوئی تھی. میں نے تو مشرف صاحب کے منہ پہ کہہ دیا تھا کہ بلوچستان جو ہے وہ آپ کے لیے واٹر لو ثابت ہوگا. اور میرے اس جملے سے، ایم کیو ایم کی اس بات سے، صدر پرویز مشرف صاحب نے 1 سال کے لیے بلوچستان کے آپریشن کو التوا میں ڈال دیا تھا اور سیاسی عمل کو موقع دیا تھا. اور سیاسی عمل نے کوشش کی تھی کہ 2 کمیٹیاں بنی تھی، اور صوبائی خود مختاری پر جب کام کر لیا ان کمیٹیوں نے، اور جب وہ کمیٹیوں کی تجاویز پارلیمان میں جا رہی تھی اور وہاں سے منظور ہوتی، اس سے پہلے پھر جنگ کے نخارے بج گئے اور پھر وہاں غلط فہمیاں پیدا کر دی گئیں، پھر دونوں فریقین کو آپس میں دستوں گریباں کر دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ سازشیں ہو رہی ہیں. تو ہم نے مشرف صاحب کو بھی کہا تھا کہ وہ بھی ان سازشوں کا نوٹس لے کے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے ہمیں. یہ جس طرح یہ آپریشن، یہ بھی آپریشن جو ہو رہا ہے، یہ بھی ایک کڑوی گولی ہے جو ہم نکل رہے ہیں، جو ساؤتھ وزیرستان میں. بتائیے کہ کون سا پاکستان کا شہری ہوگا یا کون سی حکومت ہوگی جو یہ چاہے گی کہ اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن کریں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے. لیکن جب کوئی مرض ناسور بن جاتا ہے نا، کوئی مسئلہ کینسر بن جاتا ہے، تو پھر اگر اس کا آپ آپریشن نہ کریں تو پھر جو سیاسی عمل، جیسے کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی کہتے ہیں، سرجری ہے کینسر کی، آپ پہلے سرجری کریں پھر کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی کی گنجائش نکلتی ہے، ورنہ اس کا تو موقع ہی نہیں آتا. مریض تو جو ہے وہ اسی میں فارغ ہو جاتا ہے کینسر میں. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف کے خلاف غداری کے حوالے سے کارروائی ہو یا جو بگٹی کا مرڈر ہے اس کا جو مقدمہ چلے، آپ ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے اس دونوں معاملات؟ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عدالتی عمل ہے اس کو اپنے بہاؤ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر کوئی مسئلہ عدالت میں آ گیا ہے، کوئی ایف آئی آر کٹ گئی ہے، تو پھر وہ ایک عدالتی عمل کے ذریعے سے جو ہے وہ اسے اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. ہم نے ہزاروں مقدمات جھوٹے جو ہمارے اوپر بنے، ہم نے ان کا سامنا کیا، اور